بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ بے شمار کمنٹس آئے اور بے شمار دوستوں نے اس کے بارے میں پوچھا کہ کیا ان پڑھ جو ہے وہ نیشنلٹی لے سکتا ہے اسپین میں، اور کیا طریقہ کار ہے اس میں۔ دوستو دو طریقے ہیں، یہ دونوں کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے، کیونکہ بہت سارے دوست کمنٹ کرتے تھے تو کمنٹ میں ڈیٹیل کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ تمام طریقہ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں کچھ چیزیں جو تھیں وہ مجھے بھی صحیح طرح سے کلیئر نہیں تھیں، مجھے ایکسپیرینس لینا پڑا ان دوستوں سے جنہوں نے اپلائی کیا تھا اور کیا پروسیس تھا، وہ تمام چیزوں کو میں آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ڈسکس کروں گا۔ تو چلتے ہیں اس کی سب سے پہلا جو طریقہ، جو سب سے بہترین طریقہ، اس کی طرف سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی دوست ایسا ہے جس نے 5 جماعتیں، 8 جماعتیں، 7 جماعتیں، 6 جماعتیں کوئی بھی کی ہے اپنی ہوم کنٹری سے، تو اس نے لازمی طور پہ اس کا پروف لینا ہے۔ اگر اس نے کسی اسکول سے جس سے بھی لی ہے، وہ اگر سرٹیفکیٹ وہ لے سکے، فار ایگزامپل ایک بندے نے 7 جماعتیں کی ہیں تو وہ 5ویں تک کا سرٹیفکیٹ لے سکتا ہے، ایون وہ 7ویں تک کا بھی لے سکتا ہے اگر اپنے ہائی اسکول سے رابطہ کرے کہ مجھے یہ چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر نہیں بھی وہ ہو سکتا، 5 جماعتوں کا مل جاتا ہے تو 5 جماعتوں کا وہ اگر اچیو کر لیتا ہے سرٹیفکیٹ تو وہ اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس نے اپنے متعلقہ جو اس کے ضلع کی تحصیل کی کچہری ہے، لیگل پروسیس ہے، جیسے کہ اوتھ کمشنر ہوتا ہے، ایک اوتھ کمشنر کے پاس جانا ہے، وہاں پہ ایک سٹامپ لینا ہے اور وہاں پہ اپنا حلف نامہ سارا لکھنا ہے کہ اس بندے کی اتنی تعلیم ہے، اس سے زیادہ اس کی تعلیم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے اپنے سائن، انگوٹھا جو بھی ہے وہ تمام سٹامپ پیپر پہ لگانا ہے، اور ساتھ آپ نے اپنی وہ ڈگری جو 5ویں کی ہوگی، 7ویں کی ہوگی، جتنی بھی ہوگی وہ ساتھ لگا دینی ہے۔ اس سٹامپ پیپر پہ یہ لکھنا ہے کہ اس کی تعلیم اتنی ہے، جو کہ ان پڑھ کے برابر ہے۔ اس میں ایئرز لازمی لکھنے ہیں کہ کتنے سال ہے، اگر 5ویں تک کا ہے تو اوپر لکھنا ہے کہ 5 سال تک وہ اسکول گیا ہے۔ تو اس طرح وہ سرٹیفکیٹ وہ لے کے آپ نے فارن افیئر سے ٹیسٹ کروانا ہے۔ جیسے آپ نے فارن افیئر سے ٹیسٹ کروانا ہے، اس کو پھر آپ نے اسپینش امبیسی بھیجنا ہے۔ اسپینش امبیسی سے ٹیسٹ ہونے کے بعد جب آنا ہے تو پھر آپ نے یہاں پہ منگوا لینا ہے، یہاں پہ آپ نے اس کی ٹرانسلیشن کروانی ہے۔ ٹرانسلیشن کروانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ رجسٹر و سول جانا ہے، رجسٹر و سول اس کو رجسٹر کر کے آپ کو کہے گا۔ کچھ دوستوں کے نے پروسیس یہ کیا ہے کہ رجسٹر و سول ڈائریکٹ جانے کی بجائے سروینتے، جو کہ یہ ادارہ ہے جو کہ نیشنلٹی والوں کا امتحان لیتا ہے، وہاں پہ وہ ڈائریکٹ لے کے گئے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ بندہ ان پڑھ ہے۔ جو لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں وہ جب یہ سرٹیفکیٹ لے کے آتے ہیں، ان کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، دو جو ہے نا ریٹن لکھنے والا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ریڈنگ ہے جس میں آپ کو ایک مضمون دیا جاتا ہے، ایک پیراگراف، اس میں سے آپ نے آنسر ڈھونڈ کے کرنا ہے۔ یہ دونوں جو ہیں وہ ایکسیپٹ کر دیے جاتے ہیں، وہ آپ سے نہیں لیے جاتے۔ دو آپ سے لیتے ہیں، وہ کیا لیتے ہیں، آپ کا سننے کی پار چیک کرتے ہیں اور بولنے کی پار چیک کرتے ہیں۔ آپ کو ایک بندے کے پاس ایک کمرے میں لے جائیں گے، وہ آپ سے کچھ سوال جواب کرے گا، وہ وہاں پہ چیک کرے گا یہ کیا یہ اسپینش کو سمجھتا ہے، اور آپ اگر آگے سے جواب اس کا سننے کے بعد جواب دیتے ہیں تو وہ سمجھ جائیں گے کہ اس کو اسپینش کم از کم سننی اور سمجھنی اور بولنی آتی ہے۔ وہ آپ کو سرٹیفکیٹ ایک دیں گے کہ یہ بندہ جو ہے یہ سمجھ سکتا ہے اور بول سکتا ہے۔ وہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ پھر آپ نے نیشنلٹی جب جمع کروانی ہے تو وہ ساتھ لگانا ہے، تو آپ کی نیشنلٹی کا انشاءاللہ تعالیٰ پروسیس چلے گا اور پاس ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ اگر آپ کو بولنا بھی نہیں آتا اور آپ جو وہ کوئی بول رہا ہے اس کو سمجھنا بھی نہیں آتا، تو پھر پرابلم ہے، پھر آپ اس پروسیس کو شروع نہ کیجئے گا، کیونکہ اس پروسیس میں آپ نے پیسہ اور ٹائم ہی ضائع کرنا ہے، ادروائز آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ایک یہ سٹیپ ہو گیا۔ ایک یہ سٹیپ ہے کہ ایک بندہ بالکل اسکول کالج نہیں گیا وہاں پہ پاکستان میں یا اپنی ہوم کنٹری میں، وہ کیا کرے، وہ سرٹیفکیٹ نہ لے کسی جگہ سے بھی، وہ ڈائریکٹ اپنی کچہری میں جو آپ کی عدالتیں ہوتی ہیں وہاں پہ اوتھ کمشنر سے
سارا کوئی لکھوا لے اسٹامپ پیپر پہ کہ میں پڑھ ہوں، وہ تمام چیزیں وہ اپنی اسٹیمپ وغیرہ لگا دے، آپ کو چیک کرنے کے بعد عموماً طور پہ وہاں پہ کر دیتے ہیں تمام چیزوں کا، لکھ بھی دیتے ہیں کچھ پیمنٹ آپ سے، وہ فیس وغیرہ جو سرکاری ہوتی ہے وہ لینے کے بعد، وہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ کو لکھ دیتے ہیں، انگلش میں لکھوائیں، اس کے بعد وہی پروسیس ہے سارا، فارن افیئر ایمبیسی ٹرانسلیشن، اور ادارہ جو ہے سروینتے جو کہ آپ کے ایگزام لیتا ہے، یہاں تک آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا۔ یہ ایک پروسیس ہے جو زیادہ تر لوگوں کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ یوز کریں جن کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے۔ ایک اور پروسیس ہے جس بندے سے میں ملا ہوں، اس بندے کا پروسیس ابھی تک کہاں تک پہنچا ہے وہ آگے جا کے بات کرتے ہیں، لیکن پروسیس کیا ہے؟ پروسیس یہ ہے، اس بندے نے یہ کیا کہ 2 اسپینش لوگوں کو لے کے گیا نتاریوں کے پاس، کہ اس نے کہا کہ ان دونوں نے کہا کہ یہ بندہ نہ پڑھا ہے، تو یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن ہم اسے جانتے ہیں، یہ بڑے سالوں سے یہاں پہ رہ رہا ہے، تو اس کو اس نے وہاں پہ نتاریوں نے ایک لیگل ڈاکومنٹ لکھ کے دیا، بنا کے دیا کہ یہ بندہ نہ پڑھا ہے، یہ بندوں نے اس کی گواہی دیا۔ وہ جو ڈاکومنٹ تھا وہ نتاریوں کا، کیونکہ وہ اسپینش میں ہوتا ہے، اس کی ٹرانسلیشن کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اس نے اپنی نیشنلٹی کے تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ لگا کے میڈرڈ میں جمع کروائی تھی نیشنلٹی۔ 2 سال بعد اس کا ایک پیج آیا ہے جس پہ لکھے ہوئے ہیں کہ یہ سوالوں کے جواب دو، وہ پیج میں نے خود دیکھا ہے۔ اگر کوئی دوست یہ پروسیس کرنا چاہے تو مجھے بتا سکتا ہے، میں وہ پیج اس کو کسی ویڈیو میں دکھا بھی دوں گا، یا وہ مجھے اپنا ای میل ایڈریس دے، میں اس کی بتا دوں گا کہ کیا کیا کویشچن پوچھے ہیں۔ پوچھا اس نے، جو میں نے پڑھے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کیا تمہارا کوئی بچہ یہاں پہ پیدا ہوا ہے، کیا تمہارے یہاں پہ امیگوز ہیں اسپینش جو تمہارے ساتھ، جن کے ساتھ تم ٹائم گزارتے ہو، کیا تمہارے کتنے سال ہوئے ہیں، کیا کیا کام کرتے رہے ہو، تمہاری فیملی کہاں ہے رہی ہے تمہارے ساتھ یا وہاں، اس طرح کے سوال وہاں پہ پوچھے گئے ہیں۔ تمہاری بنیادی ایجوکیشن کتنی ہے تمہاری ہوم کنٹری میں، وہ تمام چیزیں اس سے پوچھی گئی ہیں۔ اس نے وہ فل کر کے جو ہے وہ، یعنی کہ اس کے اگینسٹ، اس پیپر کے اگینسٹ اس نے تمام چیزیں فل کرنے کے بعد بھیج دی ہیں میڈرڈ میں خستیسیہ۔ اب وہاں سے دیکھیں کب جواب آتا ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے جو اس نے اپنایا ہے، اور کیا جواب آتا ہے، کیا آنسر آتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی شیئر کروں گا جب وہ آئے گا۔ لیکن فی الحال اس کو وہاں سے خستیسیہ سے باقاعدہ طور پہ فارم آیا ہے کہ ان سوالوں کا ہمیں جواب دو۔ تو اٹس مین کہ اگر انہوں نے کویشچنز کا جواب مانگا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی پروسیس تو ہے نا۔ اگر یہ پروسیس نہ ہوتا تو وہ ڈائریکٹ کہتے کہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے، ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ تو یہ پروسیس بھی ہے جو میں نے خود دیکھا، اور ذاتی طور پہ اس بندے کو میں جانتا ہوں جس نے یہ کیا، اور وہ آگے چل رہا ہے، آگے کر رہا ہے پروسیس۔ تو دوستو یہ مین 2 پروسیس ہیں جن کے بارے میں ابھی تک بغیر آپ سرٹیفکیٹ کیے اسپین کی نیشنلٹی لے سکتے ہیں، ادروائز اور تھرڈ پروسیس کوئی بھی نہیں ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ انفارمیشن ضرور ملی ہوگی۔ اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن ہو، کوئی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کلیئر نہیں ہوئی، تو کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔